اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ویورز، قرآن دنیا بناتا ہے، نہ کہ صرف آخرت کی کتاب، نہ کہ صرف ثواب کی کتاب۔ ثواب تو ہر وہ چیز ہے جس میں انسانیت کا فائدہ ہے، اور گناہ ہر وہ چیز ہے جس میں انسانیت کا نقصان ہے۔ ابلیس اس لیے ابلیس بنا، اس کا نام عزازیل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جن سے فرشتہ اور فرشتے سے افضل الملائکہ، فرشتوں کا سردار بنایا، کیونکہ اس نے بے تحاشا اللہ کی عبادت کی تھی اور اللہ کی بندگی وحدانیت بیان کی تھی۔ وہ عزازیل سے ابلیس کیوں بنا؟ کیونکہ وہ انسانیت کا نقصان چاہتا تھا۔ آج ہم جو بات ڈسکس کرنے چاہ رہے ہیں وہ ہر شخص کی خواہش ہے۔ ہر شخص آج کل میٹیریلسٹک ہو چکا ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ مال و زر ہو، اس کے پاس اچھی گاڑی ہو، اچھا مکان ہو، اچھا سٹیٹس ہو، اچھی عزت ہو، اچھی شہرت ہو، اچھا نام ہو، اچھا مرتبہ ہو۔ یہ میٹیریلزم ہے، یہ مادیت پرستی ہے، اور لیکن اس کا بہت اہم رول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ سب چیزیں حاصل کرنے کی ممانعت نہیں فرمائی ہے، لیکن اس کے کچھ کلیے قرآن پاک میں بیان فرمائے ہیں۔ اور وہ کلیے کیا ہیں، وہ فارمولے کیا ہیں؟ جیسے میتھمیٹکس میں ایک فارمولہ ہوتا ہے، 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، اسی طریقے سے قرآن کے فارمولے ہیں۔ چونکہ قرآن اللہ عز و جل نے ایک ضابطہ حیات بنا کے بھیجا ہے، ایک قوانین کی کتاب بنا کے بھیجا ہے، اور اس اللہ نے بھیجا ہے جس نے اس جسم کو بنایا ہے۔ اور قرآن میں ہر وہ چیز ہے جس میں انسان کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو انسان میٹیریلزم کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ سب سے اہم چیز اس میں ہے کہ آپ جب عاجزی اختیار کریں گے، سب سے اہم چیز 3 چیزیں زندگی میں آپ اپنا لیں، انسان آپ کی کامیابی یقینی ہو جائے گی، اور آپ دن بدن کامیابی کی منازل طے کرتے جائیں گے۔ نمبر 1، عاجزی۔ جیسے عاجزی اللہ تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہے۔ جتنی آپ میں عاجزی بڑھتی جائے گی، اللہ آپ کی بلندی بڑھاتا جائے گا۔ جتنی عاجزی بڑھتی جائے گی، بلندی بڑھاتا جائے گا۔ اور جہاں آپ میں عاجزی کم ہوئی، تکبر بڑھنے لگا، اللہ آپ کو پستیوں کی طرف دھکیلنا شروع کر دے گا۔ کیونکہ دیکھیں، میٹیریلزم میں بھی جس شخص کے پاس جو چیز نہیں ہوتی، اگر وہ اسے مل جائے تو وہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ یعنی ایک مثال کی بات ہے، کسی کے پاس مال و زر نہ ہو اور اس کو مال و زر مل جائے تو وہ بہت خوش ہوگا۔ کسی کے پاس گاڑی نہ ہو، اسے گاڑی مل جائے تو وہ بہت خوش ہوگا۔ کسی کے پاس مکان نہ ہو، اسے مکان مل جائے تو بہت خوش ہوگا۔ اسی طریقے سے جس شخص کے پاس جو چیز نہیں ہوتی، جب وہ اسے مل جاتی ہے تو وہ اس سے بے انتہا خوش ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کائنات کی ہر چیز اللہ عز و جل کے پاس ہے، لیکن صرف ایک چیز ایسی ہے جو اللہ عز و جل کے پاس نہیں ہے۔ ظاہر ہے جب ہم اللہ عز و جل کو وہ چیز دیں گے تو اللہ بھی ہم سے خوش ہوگا، اور وہ ہے عاجزی۔ عاجزی اللہ کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے پاس تو کبریائی ہے، تکبر تو اس کو شایع ہے۔ تکبر صرف اللہ کے لیے ہے۔ اگر کوئی اپنی عاجزی اللہ کو دے دے گا تو اللہ کو خوشی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کی بلندیاں بڑھانا شروع کر دے گا۔ اور جہاں اس کی عاجزی ختم ہوگی، تکبر شروع ہوگا، اس کی پستی شروع کر دے گا، اس کو ناکامیاں شروع کر دے گا۔ تو سب سے پہلی چیز تو ہے عاجزی۔ آپ کبھی کسی کو اپنے سے کم تر نہ سمجھیں، ہر شخص کو اپنے سے بڑھ کر سمجھیں، اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھیں۔ جب تک آپ اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھتے رہیں گے، اللہ تمہیں سب سے زیادہ بلندیاں عطا کرتا جائے گا۔ آپ جس سے تکبر کریں گے، جس کو اپنے سے نیچا سمجھیں گے، اللہ آپ کو اس سے نیچا کر دے گا، کیونکہ اللہ کے تو سب بندے ہیں نا، اللہ تو سب سے برابر پیار کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا فارمولہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔
اچھا، شکر ادا کرنا صرف زبان سے شکر ادا کرنا نہیں ہوتا، بلکہ شکر ادا کرنا ہوتا ہے جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کا بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھایا جائے اور بھرپور طریقے سے اس کا خیال رکھا جائے۔ یعنی ایک مثال کی بات ہے، اگر آپ کسی سے کوئی چیز مانگ کے لاتے ہیں، کوئی سائیکل گاڑی مانگ کے لاتے ہیں اور آپ اسے توڑ پھوڑ کر واپس دے دیں، تو کیا وہ آپ کو دوبارہ وہ چیز دے گا؟ ہرگز نہیں دے گا۔ اگر وہ آپ کسی سے مانگ کے لاتے ہیں اور آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے صاف کروا کے، گاڑی مانگ کے لاتے ہیں، استعمال کر کے اسے صاف کر کے دھو کے صحیح طریقے سے اس شخص کو لوٹا دیتے ہیں، ظاہر ہے وہ خوش ہوگا اور آئندہ آپ مانگیں گے تو آئندہ بھی آپ کو دے دے گا۔ تو اسی طریقے سے جب آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ جو بھی نعمت دے اس کے بھرپور طریقے سے خیال رکھیں، اس سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھائیں، تو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہوگا۔ عاجزی کریں، شکر ادا کریں، اور ان دونوں چیزوں میں، عاجزی میں اور شکر میں اگر کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، شیطان کوئی وسوسہ ڈال دے، شیطان ہمیں کسی راہ سے بھٹکا دے، تو پھر اس کا فارمولہ اللہ عز و جل نے بتایا کہ آپ استغفار کریں۔ استغفار، اللہ کہتا ہے کہ زمین و آسمان کو گناہوں سے بھر دو اور ایک دفعہ آنکھ میں آنسو لا کے کہہ دو کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ نہ صرف تمہارے گناہ معاف کرے گا بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ دیکھیے اللہ کی رحمت کہ نہ صرف گناہ معاف کرے گا بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ تو جب آپ یہ تین چیزیں اپنا لیں گے، سب سے پہلے عاجزی، نمبر 2 اس کی دی ہوئی چیزوں کا شکر ادا کرنا، اور یعنی اللہ نے اگر ایک گاڑی دی ہے تو آپ اسے اچھے طریقے سے صاف ستھرا کریں۔ ٹوٹی ہوئی گاڑی دی ہے، اچھی گاڑی دے گا اللہ تعالیٰ، ٹوٹی ہوئی گاڑی کا آپ خیال رکھیں گے، اس کا صفائی کریں گے، اس کے چیزوں کا خیال رکھیں گے، بہترین طریقے سے چلائیں گے تو اللہ اس سے بہتر عطا فرما دے گا۔ اگر اس کی ناشکری کریں گے کہ یا اللہ مجھے تو ٹوٹی پھوٹی گاڑی دے دی، اللہ وہ بھی چھین لے گا۔ اچھا، ان سب چیزوں کا دنیاوی فائدہ کیا ہے؟ جب آپ ان کا خیال رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اور اس سے بہتر عطا فرمائے گا، اور اس سے دنیا میں آپ کی مٹیریلزم پوری ہو جائے گی، مٹیریلزم کی خواہش پوری ہو جائے گی، کامیابیاں مل جائیں گی، دنیاوی کامیابیاں ملیں گی، اس کا شکر ادا کرو گے تو دنیا اور آخرت کی دونوں کامیابی عطا فرما دے گا۔ تو اگر آپ دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں، دنیا کی چیزیں چاہتے ہیں، دنیا کی نعمتیں چاہتے ہیں، عاجزی اختیار کریں، شکر ادا کریں، اور عاجزی اور شکر میں اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو اللہ سے استغفار کریں۔ ملتے ہیں ایک اور پروگرام کے ساتھ۔ اگر بات اچھی لگے تو شیئر کیجئے، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو کامنٹس میں رہنمائی کیجئے۔ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، ایک ریئل اسٹیٹ جرنلسٹ ہوں جسے قرآن سے موٹیویشن ملی، میں نے سوچا آپ تک پاس آن کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔